اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہی بینر اٹھاؤ اور ڈنڈورا پیٹو اور گالیاں دوں، تو میں آج نیو میٹرو سٹی کو گالیاں دینا شروع کر دوں گا۔ لیکن میں پھر قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی فائل 19 لاکھ والی فائل آپ کی 10 لاکھ روپے مائنس میں نہ گئی تو میرا نام بھی اسماعیل نہیں ہے۔ جو ریکوری ٹیم ہے نیو میٹرو سٹی کی، اس بات سے میں بالکل آپ کی ایگری کرتا ہوں کہ ان کا جو لہجہ ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، وہ بہت زیادہ ایک ظالمانہ قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ وہ جو کینسلیشن کی دھمکیاں دینا، میں نے ضرور صاحب کو بھی ابھی لاسٹ میری کال پہ بات ہوئی ان سے، میں نے کہا میں لاہور بھی آپ کے پاس آؤں گا، ملک بلال صاحب سے بھی ملاقات کروں گا، اس پہ ضرور بات کروں گا کہ ایٹ لیسٹ یہ جو ریکوری ٹیم ہے یہ دھمکیاں تھوڑی سی کم کر دیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے نیو میٹرو سٹی گجر خان کی ڈیولپمنٹ چارجز جو ہیں یہ نامنظور ہے اور یہ ایک بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ تو آج اس ظلم پہ بات کریں گے اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اس کے امپیکٹس کیا ہیں، احتجاج کرنے کے امپیکٹس کیا ہیں، کیا یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں، اور اس کا کیا پورا ایک صورتحال ہے۔ سو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں۔ بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ اس کے اوپر بات کریں، تو آج میں تھوڑا سا ریئلٹی بیس کے اوپر بات کروں گا، نہ آپ کو خوش کروں گا نہ کمپنی کو خوش کروں گا، لیکن ایک درمیانی بات اس کے اوپر کروں گا۔ سب سے پہلے اس کی 2-3 پہلوؤں کے اوپر بات کروں گا۔ ایک تو ڈیولپمنٹ چارجز کے جو ڈفرینٹ وہ ہیں ان کے ساتھ اس کو کمپیئر کروں گا۔ دوسرا، اس کے اوپر اگر میں احتجاج کرتا ہوں تو اس کے کیا ریزلٹس ہوں گے، کیا اس کا فائدہ ہوگا ہمیں یا آپ کو نقصان ہوگا، اس پہ ڈسکاؤنٹس کتنا ہے، اور میٹرو سٹی کی جو خوبیاں ہیں اور خامیاں ان دونوں کے اوپر ہم بات کریں گے۔ نیو میٹرو سٹی گجر خان کی جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں، اس پہ اس ٹائم جو آواز اٹھائی گئی ہے، سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ اس ہر ایک جب آپ اپنے پروڈکٹ کی نیگیٹیوٹی کریں گے تو آپ کی پروڈکٹ مائنس میں جائے گی۔ اگر آپ کا پلاٹ یا آپ کی 5 مرلہ فائل یا 10 مرلہ فائل پہلے 2 لاکھ روپے مائنس میں تھی، تو جب یہ پلے کارڈ اٹھا کے ہمارے لوگوں نے احتجاج کیا کہ نیو میٹرو ڈیولپمنٹ چارج نامنظور، تو ہوا کچھ نہیں، ہوا صرف یہ کہ آپ کی جو فائل 2 لاکھ روپے مائنس میں تھی وہ 5 لاکھ روپے مائنس میں چلی گئی ہے۔ سو انہوں نے آپ کو فائدہ نہیں دیا بلکہ نقصان دیا ہے، اپنے نمبر بنانے کے لیے آپ کو ایک نقصان دیا جس کی ابھی تک ان کو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ آپ کی فائل مزید مائنس میں چلی گئی ہے اور نہ ڈیولپمنٹ چارجز میں کوئی کمی ہوئی ہے نہ کوئی اور چیز ہوئی ہے، بس صرف اور صرف آپ کی فائل کا نقصان ہوا ہے۔ آج میں بھی پلے کارڈ اٹھا کے آپ کہیں گے جی وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے، ڈی چوک کے سامنے، میٹرو سٹی کے سامنے، ملک بلال صاحب کے پاس یہی بینر لے کے جاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا بھی، یہ لے کے جاؤں گا پورے پاکستان میں ڈورا پیٹوں گا کہ جی ڈیولپمنٹ چارجز نامنظور، اس سے آپ کی فائل مائنس میں جائے گی، مزید مائنس میں جائے گی۔ سو اس کا حل کیا ہے اس کے اوپر ہی ہم بات کریں گے کہ اس کا طریقہ کار کیا اور اس میں ہونا بیسیکلی کیا چاہیے۔ اصل میں لوگ ویوز کے لیے، کام کے لیے یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور احتجاج میں آپ لوگوں کے لیے وہ لوگ آواز اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو سوسائٹی کو ویلیو ہی نہیں دیتی۔ سو اس لیے آپ ہمیشہ جو اینڈ یوزر ہے اس سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ٹولہ آپ کے لیے بات کرے گا وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ ان کے جذبات، احساسات بہت اچھے ہوں گے، لیکن پروڈکٹ پہ نقصان، سوسائٹی کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، پروڈکٹ کو نقصان ہو رہا ہے۔ ہاں، سوسائٹی کو کون کون سے نقصانات ہو رہے ہیں اور ان کو کیا چیزیں ٹھیک کرنی چاہیے اس کے اوپر بھی بات کروں گا۔ اچھا، دوسری بات یہ کرتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ چارجز کی کمپیریزن کی تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ آج سے 2 سال پہلے کیپٹل سمارٹ سٹی اسلام آباد نے 1.5 لاکھ روپیہ پر مرلہ ڈیولپمنٹ چارجز لانچ کیے۔ 24 لاکھ کا پلاٹ تھا، 19 لاکھ کا 5 مرلے کا پلاٹ تھا، 1.5 لاکھ روپیہ پر مرلہ ڈیولپمنٹ چارجز لگائے گئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ٹائم بھی وہ 1.5 لاکھ روپے پر مرلہ ڈیولپمنٹ چارجز لینے کے بعد بھی مجھے جو ذاتی طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ پروجیکٹ ڈیلیور اس طرح نہیں ہو پائے گا۔ اب جتنے پلاٹس ہوں گے اس میں ڈیولپمنٹ چارجز آپ دیکھیے گا 3 لاکھ روپے، 2.5-3 لاکھ روپے لگائیں گے۔ یہ 1.5 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ ڈی ایچ اے کی ڈیولپمنٹ چارجز دیکھ لیں، کہیں پر بھی جہاں پر بڑے لیول پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پر ڈیولپمنٹ چارجز 2 سے 3 کے درمیان ہیں۔ نیو میٹرو سٹی کے جو ڈیولپمنٹ چارجز جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہاں تک جائز تھے، وہ 2-2.25 لاکھ روپے تک ٹھیک تھا۔ اس سے اوپر تھوڑی سی عوام کے اوپر جو ہے نا بوجھ زیادہ ڈالا گیا ہے۔ البتہ ڈیولپمنٹ چارجز اگر کوئی بات یہ بندہ کہتا ہے کہ 50,000 روپیہ مرلہ یا لاکھ روپیہ پر مرلہ ہوگا تو یہ بڑا مشکل ہے۔ میں آپ کو آج کچھ اسٹیٹسٹیکل باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ چونکہ آپ کے لیے جو احتجاج کر رہے ہیں ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے کسی چیز میں۔ جب آپ ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں تو آپ فیکٹس اینڈ فگرس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بہت سارے میرے لوگوں کو یہ بات بری لگ رہی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ بات بری لگی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہی بینر اٹھاؤ اور ڈنڈورا پیٹو اور گالیاں دوں، تو میں آج نیو میٹرو سٹی کو گالیاں دینا شروع کر دوں گا۔ لیکن میں پھر قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی فائل 19 لاکھ والی فائل آپ کی 10 لاکھ روپے مائنس میں نہ گئی تو میرا نام بھی اسماعیل نہیں ہے۔ ہاں، آپ کی پروڈکٹ مائنس میں جائے گی، آپ مجھے میرے سے احتجاج کروائیں گے اور آپ مجھے بار بار کمنٹس کریں گے کہ جی آپ آواز اٹھائیں، ان کے خلاف ویڈیوز بنائیں، یہ کریں وہ کریں۔ آپ کی بات ہوگی تو آپ کو نقصان ہوگا، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سوسائٹی میری عزت کرتی ہے، نہ میں پھنسا ہوں کبھی، اب میں پھنس بھی جاتا ہوں سوسائٹی مجھے نکال دیتی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن میرا کوئی آپ کا نقصان ہے۔ اب آپ بتائیں میں آپ کے نقصان کے لیے دوبارہ آواز اٹھاؤں؟
ایک آپ کی جن لوگوں نے آواز اٹھائی آپ کی فائل 2 سے 4 لاکھ روپے مائنس میں چلی گئی. آپ کو پتہ ہے نا مائنس کا مطلب؟ تو مائنس کا مطلب یہ کہ جو چیز آپ کی 15 لاکھ کی بک رہی تھی وہ اس ٹائم 12 لاکھ کی نہیں بک رہی. یہ چیز ہے, پازیٹیوٹی کی بات ہونی چاہیے. یہ جب آپ نیگیٹیوٹی بات کریں گے, آپ اپنی فائل, میں ہمیشہ پازیٹیو بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ آپ کا سرمایہ لگا ہوا ہے. خود میں تو میرا کیا سرمایہ لگا ہوا ہے, میرے پاس اگر پراپرٹیز ہیں مائنس میں چلی بھی گئی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ تو بزنس مین ہیں, لانگ ٹرم سوچتے ہیں, ہمیں آپ کو نقصان ہو رہا ہے. دوسری میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, ایک کیلکولیشن کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. اس کو ذرا یہ اینڈ یوزر ضرور یہ ویڈیو دیکھیں جن کے پاس فائلز پڑھی ہیں تاکہ آپ سمجھ آئے. ایک سوسائٹی 100 کنال کی سوسائٹی ہے, آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, ٹھیک ہے. میں نے نا 100 سم تھنگ کنال کے اوپر نا ہم نے ایک سوسائٹی بنائی, تو ادھر سے بھی ایکسپیرینس ہے, پھر ہم ہائی رائز بنا رہے ہیں ادھر سے بھی ایکسپیرینس ہے. اس کو ایک ورڈ یوز ہوتا ہے سرکولیشن ایریا ویسٹیج. اب آپ یہ چیز سمجھیں کہ جو سوسائٹی اگر 1000 کنال کے اوپر سوسائٹی بن رہی ہے تو اس میں 500 کنال زمین ضائع ہوتی ہے. اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں, 500 کنال زمین کیسے ضائع ہوتی ہے؟ 25% آپ کی روڈز پہ ضائع ہوتی ہے. اب اس سمجھیں اس کو, 25% آپ کی روڈز میں جاتی ہے, اور تقریباً 20% آپ کے گرین ایریا میں جاتی ہے, 10% آپ کا جو ہے کمرشل ہوتا ہے, اور جو آپ کا 5% ہے وہ آپ کا گریو یارڈ ہوتا ہے, اور 5% XYZ میں چلا جاتی ہیں چیزوں میں, تو 50% آپ کا ریزیڈینشیل ایریا ہوتا ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا جو بیسک آپ کی جو پلاٹ ہے ریزیڈینشیل ایریا میں, کسی کا 5 مرلے کا 19 لاکھ کا پلاٹ ہے, یہ آپ سمجھیں کہ آپ اتنی زمین آپ کی مزید ویسٹیج میں گئی ہوئی ہے. تو ڈیولپمنٹ چارجز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف بلڈوزر جو چل رہا ہے وہ پیسے آپ دے رہے ہیں. آپ کے پلاٹ پہ 5 مرلہ پہ بلڈوزر چل رہا ہے, آپ نے صرف اس کے پیسے نہیں دیے. جو سوسائٹی کے اندر بڑی امینٹیز ہیں, یہ ٹوٹل کاسٹ ڈیوائڈ ہوتی ہے. اب ایک بہت بڑا ڈانسنگ فاؤنٹین بن رہا ہے, یا آپ ایک بہت بڑا آپ بنا رہے ہیں, آپ کا گلو پارک بن رہا ہے. اب ایک گلو پارک 50 کروڑ روپے کا گلو پارک بنا ہے, وہ 50 کروڑ روپے تمام الاٹیز پہ ڈیوائڈ ہوگا. وہ ڈیوائڈ ایسے نہیں ہوگا کہ جی گلو پارک کی فیس دے دیں, وہ ڈیولپمنٹ چارجز کی مد میں ہوتا ہے. آپ کے جو مین بڑے بڑے بولیوارڈز ہیں اس پہ جتنا کام ہوا ہے, بولیوارڈز کے اوپر کنکریٹ لگ رہی ہے, والنگ ہو رہی ہے, چیزیں ہو رہی ہیں, دیواریں بن رہی ہیں, سارا کام سکورٹی ہے, آپ کا ہارٹیکلچر کا کام ہے, آپ کے بڑے بڑے پارکس ہیں, آپ کی یونیورسٹیز ہیں, سکولز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, اس پہ جو انفراسٹرکچر کی ٹوٹل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ساری ڈیولپمنٹ نکال کے 10,000 پلاٹ ہیں, 15,000 پلاٹ ہیں, ان پہ ایوریج لگا کے ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے پر مرلہ. اس طرح کر کے یہ حساب ہوتا ہے. آپ یہ سمجھ, اگر آپ کو کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ 5 مرلے کا پلاٹ ہے اور اس پہ تو بلڈوزر مارو جو اتنا خرچہ نہیں ہوتا, تو اللہ کے بندو اس طرح نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو ڈیولپمنٹ جو پوٹوہار کے اندر ہے, اس میں پہاڑیاں, پوٹوہاری ڈیولپمنٹ بڑی مہنگی ڈیولپمنٹ ہے. لاہور ہو گیا آگے پیچھے, وہاں پلین زمین ہے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں. اس ایریا میں ڈیولپمنٹ انتہائی مشکل ہے. آپ پاکستان کے بڑے بڑے ڈیولپرز کو دیکھ لیں, کیپٹل اسمارٹ سٹی کتنا بڑا ڈیولپر ہے, ابھی تک ایگزیکٹو بلاک جو ہے یا اوورسیز 2 ابھی بھی اس پہ کام ہو رہا ہے. اتنا مشکل ہے یہاں پر بڑے بڑے ڈیولپروں کو بھی کام کرنے میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں کاسٹ کی. یہ پہاڑیاں کاٹنا بڑا مشکل ہے. اس طرح بلو ورڈ سٹی کو دیکھ لیں جو اس طرف ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, پہاڑیاں کاٹ رہی ہیں, یہ بہت بڑا خرچہ ہے. اس طرح پھر آپ گجر خان جب جاتے ہیں تو نیو میٹرو سٹی, یہ سارا پوٹوہاری لینڈ بڑی مہنگی ڈیولپمنٹ ہے. یہ تمام کی تمام ڈیولپمنٹ آپ کے پلاٹ کے اوپر ڈیوائڈ ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ ایک مال میں دکان لینے جاتے ہیں 10 بائی 30 کی, اس کا ایریا 300 اسکوائر فٹ نہیں ہوتا, اس کا ایریا 400 اسکوائر فٹ ہوتا ہے. وہ جو آپ کے سامنے لابی ہوتی ہے, وہ جو پارکنگ ہوتی ہے, وہ جو جم ہوتا ہے, وہ جو امینٹیز ہوتی ہیں, روف ٹاپ ہوتا ہے, یہ سارے کا سارا ڈیوائڈ ہو کے آپ کے اس میں ایز اے سرکولیشن ایڈ ہوتا ہے. دس از کالڈ ڈیولپمنٹ چارجز. ڈیولپمنٹ چارجز کو آپ تھوڑا, اور پھر میٹرو سٹی جس طریقے سے ڈیولپمنٹ کر رہی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ جا کے سائٹ پہ بھی دیکھ لیں, بہت زبردست قسم کا کام ہو رہا ہے, اور آپ کو کافی اس سے فائدہ بھی ہوگا اور آپ مستفید بھی ہوں گے. اچھا, اب ایک اور بات ہم کرتے ہیں. پھر ظاہری بات ہے آپ نے برانڈ, بہت بڑے برانڈ کے ساتھ انویسٹ کی, تو برانڈ کی برانڈ ویلیو الگ ہوتی ہے. ایک چھوٹا برانڈ ہے اس کی ڈیولپمنٹ چارجز الگ ہوں گے, بڑے برانڈ کی ڈیولپمنٹ چارجز الگ ہوں گے. اچھا, اس میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, جو میں نے سوسائٹی سے لاسٹ ٹائم بھی بات کی میں نے مین بندوں سے, اور انشاءاللہ لاہور اب دوبارہ بھی جاؤں گا اور اس حوالے سے بات کروں گا. ایک تو جو مجھے بھی ظاہری بات ہے وہ تحفظات ہیں ہمارے بھی, اور آپ کے ہوتے ہیں, تو ہماری بیسکلی تحفظات ہوتے ہیں کہ جو ریکوری ٹیم ہے نیو میٹرو سٹی کی, اس بات سے میں بالکل آپ کی ایگری کرتا ہوں کہ ان کا جو لہجہ ہے, ایٹیٹیوڈ ہے, وہ بہت زیادہ ایک ظالمانہ قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے. وہ جو کینسلیشن کی دھمکیاں دینا, ٹھیک ہے ان کے لیے تعلیم ہونی چاہیے, ریکوری بہت اچھی کر رہے ہیں, لیکن میں نیو میٹرو سٹی والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اور ویڈیو وائس کال پر میٹنگ میں ہمیشہ بات ان کے ساتھ کی ہے, کہ اگر یہ آپ کا ریکوری ٹیم کا یہ رویہ رہے گا, عوام کو ناراض کرنے والا, دھمکیاں دینے والا,
یہ دھمکیاں کیا مل رہی ہیں یہ بھی ذرا سن لی جائیں. دھمکی یہ ملتی ہے کہ جی آج فلانے تاریخ کو اگر آپ نے ڈیولپمنٹ چارجز نہ جمع کرائے تو اس کے بعد آپ کا اگر پلاٹ اے بلاک میں تو اس کو بی میں ہم شفٹ کر دیں گے, بی میں تو سی میں کر دیں گے, اور نہیں تو پھر اگر اس دھمکی سے بھی کام نہ چلے تو پھر ایک اور دھمکی ہوتی ہے ہم آپ کا پلاٹ کینسل کر رہے ہیں. بھائی کس طرح پلاٹ کینسل کر رہے ہیں, بھائی کس طرح آپ اس کو ادھر شفٹ کر رہے ہیں. یہ تو پاکستان کی تاریخ میں آج تک یہ نہیں ہوا کہ کسی نے ایسی کینسلیشن کی ہو یا کسی نے ایسے دھمکیاں دی ہوں. سو میں نے ضرور صاحب کو بھی ابھی لاسٹ میری کال پہ بات ہوئی ان سے, میں نے اس پہ میں نے کہا میں لاہور بھی آپ کے پاس آؤں گا, ملک بلال صاحب سے بھی ملاقات کروں گا, اس پہ ضرور بات کروں گا کہ ایٹ لیسٹ یہ جو ریکوری ٹیم ہے یہ دھمکیاں تھوڑی سی کم کر دیں. عوام جو ہے نا پھر ظاہری بات ہے اوورسیز ہیں, گروپس میں بہت سی جگہوں پہ باتیں ہوتی ہیں, اور جس طرح نیو میٹرو سٹی لاہور آ رہا ہے تو میں نے ضرور صاحب کو بھی یہ کہا کہ لاہور اگر کامیاب کرنا ہے تو ریکوری ٹیم کو ٹھیک ہے ڈیولپمنٹ چارجز ہیں, ایک بندہ کہتا ہے 15 لاکھ ہے جی میں دیتا ہوں, میں تو دے رہا ہوں نا, تو اس کو ٹائم دیا جائے, اس کو سال کے بجائے 1.5 سال پہ لے لیا جائے, اس کو یہ تھریٹ نہ کیا جائے. یہ تو تھریٹ ہے نا, یہ بہت آپ کو پتہ ہے ہر بندہ دھمکی جو ہے نا وہ کوئی نہیں برداشت کرتا. آپ کو یہ پتہ ہے یہ ہر بندے کی اپنی غیرت ہوتی ہے. ایک بندہ ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے میں نے 19 لاکھ روپے پلاٹ کے دے دیے ہیں اور ڈیولپمنٹ چارجز بھی دینے ہی ہے نا, بھاگ تو نہیں سکتا, ابھی میرے مسئلے ہیں چلو میں تھوڑا تھوڑا کر کے دوں گا. یہ کہتے ہیں جو اس تاریخ تک نہیں دیے تو ہم یہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے گن پوائنٹ پہ. اس گن پوائنٹ کا کیا ہوگا کہ نیو میٹرو سٹی لاہور کی بہت خوبصورت لوکیشن ہے لیکن وہ نہیں بکے گا اگر یہ دھمکیاں اسی طرح چلتی رہیں. یہ میں نے ضرور صاحب کے ساتھ بھی میری اس پہ بات ہوئی, مزید میں اس کے اوپر انشاءاللہ مزید جا کے آپ سب کی رائے ان کے سامنے رکھوں گا. انہوں نے یقین دہانی مجھے کرائی ہے کہ ہم ریکوری ٹیم کو جو ہے مزید ریلیکسنٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو ریلیکس کریں گے. اس پہ انہوں نے کہا مجھے انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے. وہ اب آپ عوام سے پتہ لگے گا واپس کہ ہمیں کیا اس کے اوپر کو عمل پیرا ہوئے نہیں ہوئے. دوسرا ڈیولپمنٹ چارجز کے اوپر ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے جو ہے ہمیشہ اس کے اوپر میں نے کہا کہ مزید تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ دیں, یہ کریں وہ کریں, تو یا اس کی ڈیڈ لائنز نہ دے ڈسکاؤنٹ, جب لوگ پیسے دیتے جائیں تو اس طرح ڈسکاؤنٹس دیتے جائیں تاکہ تھوڑا سا عوام کو ریلیف ملے. اس حوالے سے بھی مزید ان کے اوپر انشاءاللہ اس کی بھی میٹنگ کروں گا. باقی اگر آپ ڈیولپمنٹ چارجز کے اوپر ڈسکاؤنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو فی الوقت ڈسکاؤنٹ آپشنس چل رہی ہیں تو وہ آپ ہماری ٹیم کے تھرو اویل کر سکتے ہیں. سو یہ ٹوٹل جو ہے آپ کی ڈیولپمنٹ چارجز نیو میٹرو سٹی کے حوالے سے یہ جو نامنظور ہے ویڈیو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ چارجز کوئی میٹرو سٹی یا پہلی دفعہ نہیں لے رہا, یا یہ پاکستان کی کوئی پہلی سوسائٹی نہیں ہے کہ پہلی دفعہ لے رہی ہے, یہ تمام سوسائٹیاں لیں گی, یہ جتنی بھی سوسائٹی ہیں تمام ڈیولپمنٹ چارجز لیں گی اپنے برانڈ ویلیو کے حساب سے اور اپنے بزنس کے لحاظ سے. ٹھیک ہے, اب میں آپ یہ دیکھیں نا, اب میں چکبیلی روڈ پہ آپ کو فارم ہاؤس دے رہا ہوں 2 لاکھ روپے پر مرلہ وتھ ڈیولپمنٹ چارجز, 2 لاکھ روپے پر مرلہ وتھ ڈیولپمنٹ چارجز. میری بات سمجھ آئی, 60 مرلہ اور 80 مرلے کے ہم دے رہے ہیں وتھ, اور وہ ریڈی رنگ روڈ کے قریب شہر کے اندر. لیکن آپ میں سے کوئی اس لیے نہیں خریدتا کہ برانڈ چھوٹا ہے, تو ظاہری بات ہے چھوٹے برانڈ کے چیزیں سستی بھی اگر ہیں تو تھوڑا سا آپ افورڈیبل ہوتی ہیں. بڑے برانڈ کے ششکے بھی بڑے تو پھر اس کے لیے ذرا آپ کو دسترخوان بھی یا چادر بھی بڑی رکھنی پڑتی ہے. سو ہر قسم کا جو ایک برانڈ ہوتا ہے اس کا ڈفرینٹ ویلیوز ہوتی ہیں, اس کا ڈفرینٹ ٹارگیٹ کا طریقہ ہوتا ہے, اور اس میں کہیں پر ویسٹیج زیادہ ہوتی ہے, جہاں ویسٹیج زیادہ ہوتی ہے, جہاں پر کام ڈفرینٹ مہنگا ہوتا ہے, پٹواری لینڈ ہے, وہاں پر آپ کو پیسے اسی طرح بھرنے پڑیں گے. اور تمام سوسائٹیز کی طرف سے یہ ڈیولپمنٹ چارجز لگائے جائیں گے. اگر آپ نے صرف میٹرو میں لیا ہوا ہے, کہیں پر بھی لیا ہوا ہے تو وہ کیا جائے گا. ایوریجلی اگر ہم ریٹ لگائیں تو یہ اس ٹائم 35 لاکھ روپے کا پلاٹ, 35 کا پڑتا ہے نا, 19 اور 15 34 35 کا آپ کو یہ پلاٹ پڑ رہا ہے. تو ایوریج یہی ریٹ ہے. اب ایوریج کہیں پر بھی آپ 5 مرلہ پلاٹ لیں گے تو ایوریج یہی ریٹ ہے. ٹھیک ہے نا. فیصل ٹاؤن فیز 2 میں جو پلاٹ آئے ہیں کیا ریٹ ہے, انہوں نے 28 لاکھ روپے کا نکالا ود ڈیولپمنٹ چارجز, 5 مرلہ نہیں جو وہ کہیں گے 35 لاکھ روپے ود ڈیولپمنٹ چارجز. تو یہ ایوریج اب پورے پنڈی اس ایریا میں یہی ریٹ ہے. ٹھیک ہے نا. پر مرلہ کتنا ہو گیا عادل, 35 کو 5 پہ تقسیم کرو, 8 لاکھ روپے, 8 لاکھ روپے پر مرلہ آپ کو کم از کم پلاٹ ملے گا. یہ وہ تو یہ ایک سائنس ہے اور اس کے اوپر آپ وہ کریں گے اور آپ پاکستان کے اندر ڈفرینٹ انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں. اچھی انویسٹمنٹ ہے, اچھے پروجیکٹس ہیں. وقت لگے گا, مارکیٹ تھوڑی سی پولیٹیکل انسٹیبل ہے, انشاءاللہ تھوڑی سی واپس اسٹیبلٹی ہوگی. کچھ پولیٹکس کا تو ہاتھ ہے ہی ہماری مارکیٹ انسٹیبل کرنے میں. ہمارا بھی سب سے بڑا ہاتھ ہے کہ جب ہم ایسی باتیں اپنی پروڈکٹ کے خلاف گندی کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم اپنی پروڈکٹ کو گندی کرتے ہیں. جب میں کہوں گا کہ یہ پانی گندا ہے تو آپ سے میرے سے کوئی خریدے گا نہیں خریدے گا. میں کہوں گا یہ پانی صاف ہے تو لوگ میرے سے خریدیں گے. بس سمپل آپ نے اور ہم نے یہی کی ہے اپنی پروڈکٹ کے ساتھ. تھینک یو اینڈ اسٹے بلیسڈ. اگر مزید کسی کی کوئی ہے تو آپ کمنٹ کریں, اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ یہ ویڈیو آگے پیچھے مکمل سرکولیٹ ہو, سب تک پہنچے. اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. نہیں پسند آئی تو انشاءاللہ اور بھی اس طرح ویڈیوز بنا سکتے ہیں, وہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن پانی گندا ہے وہ یہ تو آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا, میں کہوں گا اور بھی زیادہ گندا ہے. ٹھیک ہے نا. میں اس میں کہوں گا اس میں زہر ہے تو پھر آپ کی پروڈکٹ بکے گی بالکل بھی نہیں. سو یہ والی بات میں نے آپ کو سمجھانی تھی. بہت شکریہ. تھینک یو اینڈ اسٹے بلیسڈ.